आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद बाकरीना है, जो कोई भी मेरा उम्मती मुझ पे एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उस पे अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। अब पढ़ने वाले की मर्जी के कितना पढ़े और कितनी रहमतें अल्लाह की समेटे। तो मेरे नहायती वाजिब एहतराम भाइयों और बहनों, आइए हम भी एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिराती मुस्तकीम चैनल। रजब अल मुरज्जब का प्यारा प्यारा माह मुक़द्दस अपनी रहमतें बरकतें निछावर करते हुए रवां दवा है। रजब इस्लामी साल के 7वें महीने को कहते हैं और रजब लफ्ज़ से तरजीब से निकला है और तरजीब का मतलब होता है ताज़ीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। फिर फरमाया कि जिस शख्स ने इस माह मुबारक में यानी रजब अल मुरज्जब में एक रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसको उस नहर से सैराब फरमाएगा। रजब जिस्म को पाक करता है, शाबान दिल को पाक करने वाला महीना है और रमज़ान मुबारक रूह को पाक करने वाला महीना है। रजब को दूसरे महीनों पर फजीलत ऐसे हासिल है जैसे कुरान मजीद को दूसरी आसमानी किताबों पर और सहीफ़ों पर फजीलत हासिल है। रजब बीज बोने का महीना है और शाबान आबपाशी का महीना और रमज़ान मुबारक फसल काटने का महीना है। इससे मुराद यह है कि रजब अल मुरज्जब में खूब इबादत की जाए, कसरत के साथ ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान, दुरूद व सलाम और खूब सदका व खैरात की जाए। फिर शाबान अल मुअज़्ज़ब के प्यारे महीने में खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब्बुल आलमीन को मनाने के लिए इस अंदाज से तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए ताकि उस बोए हुए बीज को पानी पहुँचता रहे और वो पक कर तैयार हो जाए। जब प्यारा प्यारा रमज़ान मुबारक का महीना आए तो वो फसल बरकतों और रहमतों की आप उसको काटने लग जाएं और वो रहमतें बरकतें आपको नसीब हों जो प्यारे प्यारे महीने रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक को देना चाहते हैं। रजब के 4 नाम और भी मिलते हैं। नंबर 1, रजब को अल असम भी कहते हैं। पहली उम्मतों में से भी ये बात बहुत मशहूर थी कि जब भी ये प्यारा प्यारा माह मुबारक रजब तशरीफ़ लाता तो वो अपनी जंगों को रोक देते थे, इसलिए इसको अल असम कहा जाने लगा। यानी इसमें हथियारों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी। नंबर 2, इसका नाम अल असब भी है, यानी तेज बहाव वाला महीना। यानी इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत का बहाव बहुत तेज हो जाता है और अल्लाह ताला के इनाम किराम ज़्यादा हो जाते हैं और इस माह मुबारक में मांगी हुई दुआएं मकबूल होती हैं।
اس لیے اس کو الاسب بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام اس کا رجم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کو پتھر مارنا، یعنی اس ماہ مبارک میں شیاطین کو روک دیا جاتا ہے، ان کو پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں اور شیطان ان کے عبادات میں خلل نہ ڈال سکے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو رجم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس ماہ مبارک کو مطہر بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام مطہر بھی ہے، یعنی پاک کرنے والا۔ یعنی یہ ایسا ماہ مبارک ہے، اس مہینے میں جو صحیح اللہ کی رضا کے لیے رجوع اللہ کرے اور اپنے دلوں کی صفائی چاہنے کے لیے عبادت میں مصروف رہے، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ خود صاف ستھرا ہے اور اس میں عبادت کرنے والے لوگ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی میرا بھائی اور بہن اگر اپنے دل، دماغ اور تمام بدن کے اعضاء کو صاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ماہ مبارک میں وقت ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھے، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، درود السلام، صدقہ و خیرات اس پہ پابندی رکھے، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی میرا امتی اپنے مسلمان بھائی کی اگرچہ ایک کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دور کرے، اگر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے کہ وہ پریشانی میں ہے اور وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے، تو وہ اگر ایسا کرے گا تو فرمایا بروز قیامت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین محل جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جو ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ دیکھ کے حیران رہے گا کہ یا اللہ میرے لیے یہ اتنا بڑا مقام۔ تو فرمایا جائے گا کہ فلاں وقت پہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیا تھا۔ اس ماہ مبارک کی جتنا بھی کوئی عزت و تکریم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و احترام کے ساتھ محشر میں اس طرح سے نوازے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جس نے اس ماہ مبارک کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایسے بارہا دیکھا گیا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن سے یہ کافی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ماہ رجب کے حوالے سے، تو انہوں نے نیت وہاں بیٹھے بیٹھے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک کی عزت کی خاطر ہم اپنے گناہ ترک کر دیں گے۔ ہم جو ایسے افعال کرتے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہوتا ہے، تو آج ہم توبہ کرتے ہیں اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ وہ خود اپنی داستان سناتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جس محفل، جس مجلس میں ہم چلے جاتے تو کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ تو الحمدللہ اس نیت کی برکت سے کہ ہم نے رجب کا احترام کرنا ہے، تو اللہ نے اتنی عزت عطا کی، اب ہم جہاں کہیں جاتے ہیں تو ہمیں جگہ دی جاتی ہے، ہمیں عزت ملتی ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک کی عزت کرنے کی برکت سے ہماری عزتوں میں اضافہ کیا ہے۔ تو آپ بھی محترم بھائی اور بہنوں، یہ پیارا پیارا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے اس میں پہلے تو روزہ رکھیں، اگر روزے کی توفیق نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، لیکن اس کا احترام ایسا کریں جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا ہمارے کوئی بہت ہی معزز و محترم ہمارے مہمان یا بزرگ تشریف لا رہے ہوتے ہیں، ہم جتنا ان کا احترام کرتے ہیں اس طریقے سے اس ماہ مبارک کا بھی احترام کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ مہینہ جو عزتوں والا ہے، احترام والا ہے، اور جس طرح کے حق ہے، ہمیں اللہ اس طرح سے اس مہینے میں
احترام کرتے ہوئے عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔